الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکسبو کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے سو اس کے اپنے ذمے ہے اور کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ عزیز طلبہ، سورۃ الانعام آیت 164 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ ہر آیت اپنے اندر بہت زیادہ گہرائی رکھتی ہے اور بہت ہی خوبصورت اچھا پیغام دیتی ہے۔ لوگوں نے خود بخود اپنے طور پر مسئلے گڑے ہوئے ہیں اور خود ہی گڑھ کر خود ہی اس کو پھیلایا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور یہ جو اندازے سے مسئلے بنائے جاتے ہیں اللہ کے ہاں اس کو کوئی پذیرائی نہیں ملنی، بلکہ یہ رد کر دیے جائیں گے کہ اس پہ اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی نہیں ہوئی، اللہ اور رسول کی اس میں ولنگ نہیں ہے۔ آج جو آیت ہم نے یہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جو ترجمہ آپ نے سماعت کیا ہے، اس میں یہ بڑا واضح حکم کر دیا گیا ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کا عمل اسی کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ کسی نے کیا ہو سزا کسی اور کو ملے۔ یہاں پر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے عزیز طلبہ، کوئی بندہ جرم کر لیتا ہے تو جرم جس نے کیا ہے وہ بھاگ جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر اس کے کسی اور سے پوچھا جاتا ہے، اس کو پکڑا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ہے، تمہاری وجہ سے، اس کی وجہ سے تمہیں ہم نے پکڑنا۔ یہ جو آیت ہے یہ واضح کرتی ہے کہ کسی کو کسی کی عوض کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے بھی خلاف جاتی ہے کہ جرم کرنے والے کی بجائے کسی اور کو سزا دے دی جائے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، ایک بندہ غلط کام کرتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ہم اس کے گناہ اپنے سر لے لیں یا اس کے گناہ بخشوا دیں۔ کسی حوالے سے گناہ جو اپنے سر لے کر گیا ہے اس کے سر پہ چڑھ گئے۔ اس کے صرف تین ہی حل ہیں عزیز طلبہ، یا تو اس نے ایسا کام کیا ہو، اچھا کام، نیک کام، جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، یا اس نے کوئی اولاد چھوڑ دی ہے جو خود نمازیں پڑھتی ہے اور اچھے کام کرتی ہے اور اپنے باپ یا ماں کے لیے استغفار کرتی ہے، یا اس نے کوئی شاگرد چھوڑے ہیں، اسٹوڈنٹ، اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں تو اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملتا جائے گا۔ اس کے علاوہ عزیز طلبہ اور کوئی شیپ نہیں ہے کہ بندہ مر گیا ہے اور بعد میں ہم اس کے لیے ٹرائی مارتے رہیں کہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں۔ اس کے لیے دعائے مغفرت ہو سکتی ہے، دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ اور ریکویسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ کلیئر ہو گیا، یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ بندہ اللہ کی رحمت سے کلیئر ہونا ہے۔ اگر ہم کہیں گے ہم اتنا پڑھ کے اس کو آگے بھیج دیں گے تو یہ چیز کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے، اس کا وزن اس کے پاس ہے، اور آپ کی طرف سے جو دعا جانی ہے اس پہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اس کو معاف کر دے۔ اس لیے اس معاملے میں مغالطہ نہیں رکھنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہے، پڑھ آگے جو ہے نا وہ پچھلے ہمیں کلیئر کروا دیں گے۔ یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کا جو ہے ازالہ ہونا ضروری ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کو کوئی جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو یہ کلیئر کٹ اللہ کی طرف سے حکم ہے، قرآنی آیت ہے۔ اس لیے سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے اور خود نیکیاں کرے۔ وہاں پر کہاں پر؟ قیامت کے دن وہاں پر ہر بندے کے گلے میں اس کا اعمال نامہ اویزہ کر دیا جائے گا اور سارا کچھ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ تم یہ کرتے رہے ہو، اب یہ دیکھ لو۔ اس لیے ذرا دھیان سے چلنے کی ضرورت ہے، کہیں خام خیالی میں مارے ہی نہ جائیں۔ ہر بندے کو نیکی کرنی چاہیے، اور یہ کسی طریقے سے بھی دیکھا جائے یہی اصول بنتا ہے کہ اس نے اچھا کیا اس کو ملے، اس نے برا کیا اس کو ملے۔ ایک بندہ ساری عمر لگا رہے دو نمبریاں کرتے کرتے، بعد میں ہم پڑھ آ کے کہیں گے وہ کلیئر ہو گیا، نہیں، کلیئر اللہ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ دعائیں مغفرت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا حق ہے کہ اس کے حق میں قبول کریں نہ کریں۔ ایک دفعہ ایک بندہ مر گیا اور اس بندے نے مسلمان ہوتے ہوئے کلیم کرتے ہوئے دین کو نقصان پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا، چلیں شاید اللہ نے کہا نہیں نبی نہیں، یہ جو بندہ ہے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھانا تھا، اگر پڑھا بھی دیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اللہ اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اندازہ لگائیں کہ نبی کی ذات خود جنازہ پڑھانے والی ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں تھا وہ بندہ جس طرح اس نے ہمارے دین کو نقصان پہنچایا تھا۔ منافقت کی تھی، دو نمبری کی تھی، دین کو کسی طرح سے غزنت پہنچائی، نبی کی بھی حرمتی کی، دو نمبری کی، پروپیگنڈا کیا۔ وہ بندہ ساری عمر یہ کرتا رہا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے کہنے پہ جنازہ پڑھا دیا۔
اللہ نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے عزیز طلبہ، اگر اللہ نہیں مانتا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، اوپر سے یہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ آئندہ اس طرح کا جنازہ نہ پڑھانا جو بندہ 2 نمبر ہے، جو بندہ منافق ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھانا۔ اس لیے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیض بھی پہنائی ہے، یہ بھی پتہ آپ کو، اپنی قمیض تک پہنا دی، لیکن اللہ نے اس چیز کو بھی قبول نہیں کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو چیز لگ جاتی تھی وہ بابرکت ہو جاتی تھی، یہ پتہ ہی نا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال جو ہے نا، سر کا بال، وہ بھی بابرکت ہے، پتہ ہے۔ آپ کے پاؤں کو لگی ہوئی مٹی بھی بابرکت ہو جاتی ہے، پتہ آپ کو۔ لیکن اس بندے کو جو قمیض بھی پہنائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رد کر دیا کہ نہیں، یہ بندہ 2 نمبر تھا، منافق تھا، اس کا نہیں چلنا۔ اس لیے ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے، اگر اس نے غلط کیا تو اس کو سزا ضرور ملنی ہے، ذرا دھیان سے چلیں۔ ہر بندہ خود ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔